الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین ہم نے بالکل ابتدائے قرآن سے شروع کیا تھا، ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا، اور ناظرین کرام اپنے سفر کے دوران کوئی آیت کوئی لفظ پروگرام صدائے قرآن میں مس نہیں ہوا۔ ہم الحمد سے اس سفر کو لے کر ایسے آگے بڑھ رہے ہیں کہ لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً سبکن سبکن ہمارا سفر جاری ہے، اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے ناظرین کرام، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 سے لے کر 218 تک کے مضامین آج پروگرام کا حصہ ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبد الرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم پر قتال فرض کیا گیا ہے، بے شک کہ تمہیں یہ حکم ناگوار ہی لگے، لیکن آگاہ رہو، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار لگتی ہو اور اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں شدید پسند اور محبوب ہو اور اسی میں تمہارے لیے خیر نہ ہو۔ لوگوں یاد رکھو، ان باطنی اسرار کو اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ لوگ آپ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ حرام مہینے یعنی حرمت والے مہینوں میں لڑنا کیسا ہے؟ اے ہمارے حبیب، آپ فرما دیں اس میں لڑنا بہت برا ہے، لیکن اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا، اللہ سے کفر یا انکار کرنا اور مسجد حرام کا راستہ بند کرنا اور یہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ وہ کفار تو ہمیشہ آپ سے لڑتے ہی رہیں گے، ان کی خواہش تو یہاں تک ہے کہ آپ کو آپ کے دین سے ہی پھیر دیں جہاں تک ان کا بس چلے۔ اے ہمارے حبیب، اپنی امت کو بتلا دیں کہ جو بھی کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں ہی مرے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنم کی آگ کے مستحق ہیں اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑا یعنی ہجرت کی اور جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے اور انہیں اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ ابتدا ناظرین کرام یہاں سے ہوئی ہے کہ تم پر قتال فرض کیا گیا ہے، بے شک تمہیں ناگوار ہی گزرے۔ قتال ناظرین کرام جہاد بالسیف کو کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آگے بڑھنے کو کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی یاد دہانی کروا دی کہ یہ ہماری خواہش ہے کہ اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نتائج حاصل اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، تو پھر ہمارا مطالبہ ہے، ہماری خواہش ہے، ہماری تمنا ہے کہ تم ہماری راہ میں آ جاؤ اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دو، اور درجات کی جو بلندی ہوگی وہ پھر جو تمہیں نصیب ہوگی اس پر تم دنیا میں بھی رشک کرو گے اور آخرت میں بھی۔ ناظرین کرام، یہ حکم تو جہاد کے تناظر میں نازل ہوا ہے کہ بے شک تمہیں ناگوار ہی لگے، لیکن اس کا ایک پہلو ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے۔ وہ تعلق یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں کوئی چیز بہت پسند ہوتی ہے، ہمارا اس کی طرف میلان بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ میلان شدید محبت کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اور جب کسی چیز سے یا کسی شخص سے یا کسی انسان سے شدید محبت ہو جاتی ہے، ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو رکاوٹیں آتی ہیں، ہم ان رکاوٹوں سے ٹکرانا چاہتے ہیں، اور یہاں تک اپنی زبان سے یہ کہہ دیتے ہیں
کہ یہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، میں اس کو حاصل کر کے رہوں گا۔ ناظرین کرام، حالانکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے حاصل کرنے میں ہمارا ارادہ، ہماری خواہش ٹوٹ رہی ہے اور ہماری کوشش کے باوجود بھی وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی، تو پھر ہم اس کو اللہ کی مرضی نہیں سمجھتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے ہر صورت اس کو حاصل کرنا ہے۔ ناظرین کرام، اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں تلقین کی ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں جس چیز کی طرف میلان اور شدید محبت ہے، ہو سکتا ہے تم نہیں جانتے، ہم پیچ و تاب کو جانتے ہیں، ہم اس کے ظاہر اور باطن کو جانتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، چونکہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی، ہم اس لیے اس میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور تمہیں نہیں عطا کرتے۔ ناظرین کرام، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی ہم اس میں سے نقص نکالتے ہیں۔ بے شک گھر میں ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ ہم ان میں نقص نکالتے ہیں، ایک ایک چیز پر ہم تنقید کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات پسند نہیں ہے ہم اس کو ترک کر دینا چاہتے ہیں، اپنا تعلق توڑ لینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی تلقین یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اسی میں تمہارے لیے خیر ہو۔ یہ نہ سوچا کرو کہ کسی چیز کا ایک پہلو تمہیں اچھا نہیں لگتا تو ہو سکتا ہے 99 پہلو اس میں تمہارے لیے خیر کے ہوں۔ ناظرین کرام، اس سبق میں، اس تناظر میں ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے اور کیا زاویے ہیں، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام کچھ وقفے کے بعد میری دائیں جانب تشریف لائے ہیں، اور وقفہ ہم نے اس لیے دیا تھا کہ وہ مصروف تھے، کچھ ہمارا پروگرام اس کا یہ جلدی کا وقت ہوتا ہے صبح، تو جناب ڈاکٹر محمد حسنین ماشاءاللہ عالم دین ہیں، استاذ ہیں، محقق ہیں، مصنف ہیں، ایجوکیشن یونیورسٹی میں استاد ہیں، ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں، اور آج کچھ دیر بعد تشریف لائے ہیں، ان کو دیکھ کر بہت راحت ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، بہت مہربانی، جزاک کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا برائے خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، ان کے تعارف کے طور پر میں عرض کروں گا کہ ہمارے علمی اور ادبی کہکشاں پر ایک بڑا تابندہ اور درخشندہ ستارہ چمکا تھا جو ہماری تاریخ کا حصہ ہے، جن کو ہم جانتے ہیں حافظ بصیر پوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے۔ ناظرین کرام، یہ حافظ بصیر پوری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ ہم لاہور سے جب ادھر جاتے ہیں ساہیوال اور ملتان کی طرف، تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے حجرہ شاہ مقیم اور حویلی لکھا۔ اس کے درمیان میں ایک بڑا خوبصورت قصبہ ہے، خوبصورت شہر ہے، جس کو ہم بصیر پور کہتے ہیں۔ اس بصیر پور میں حافظ بصیر پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پورا نام پروفیسر منظور حسین بصیر پوری رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ تشریف رکھتے تھے۔ اور حافظ بصیر پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی تھی قرآن کے لیے، لہٰذا وہ شیخ القرآن بھی تھے، حدیث کے لیے وہ شیخ الحدیث بھی تھے۔ لوگوں کا ناظرین کرام تزکیہ کرتے تھے، کس طرح سے؟ صحبت کے ساتھ اپنے پاس بٹھا کر، اور لوگوں کو زیور علم سے آراستہ کرتے تھے۔ آپ استاذ بھی تھے اور آپ شیخ بھی تھے۔ آج ان کے چشم و چراغ ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ میری بائیں جانب ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں جناب صاحبزادہ حافظ مقصود احمد ایڈوکیٹ بصیر پوری۔ ماشاءاللہ وہ خود بھی بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں پروفیشنلی، لیکن عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رگوں میں دوڑتا ہے، اور وہ اس طرح آج آپ دیکھیں گے کہ ان کی آواز میں جس قدر سوز اور گداز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے لیے، ماشاءاللہ اللہ نے خوب ان کو نوازا ہے۔ اور شاید یہ والد محترم حافظ بصیر پوری رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کا آج ثمر ہے کہ اتنی خوبصورت آواز کہ میں نے بطور خاص ان سے درخواست کی، اور وہ تشریف لائے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب حافظ صاحب جزاک اللہ، بہت شکریہ، شکریہ سر، بہت شکریہ۔ آپ کی نوازش۔ ڈاکٹر صاحب آج بھی آپ تھکے تھکے لگ رہے ہیں،
کچھ مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا آج کے پروگرام کا. بات تو اسی طرح سے شروع ہوئی ہے کہ تمہیں قتال کا حکم دیا جاتا ہے. قتال جہاد کا حصہ ہے، لیکن قتال ہی جہاد نہیں ہے. جہاد بالقرآن سے شروع ہوتا ہے، پھر جہاد بالسنہ، پھر جہاد باللسان، پھر جہاد بالقلم، پھر جہاد بالمال، پھر جہاد بالنفس، اور آخر میں باری آتی ہے. میں نے عرض کیا کہ جب نتائج نہ مل رہے ہوں، جس طرح ہم کسی بیماری کو دور کرنے کے لیے مختلف قسم کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، اور جب آخر میں پتہ چلتا ہے کہ ریلیف نہیں مل رہا، اور پھر جب الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں پتہ چلتا ہے یہ تو کینسر ہے، تو پھر اس کے لیے خون بہانا لازمی پڑتا ہے. اس لیے جسد انسانیت کو آلودگیوں سے دور کرنے کے لیے، ظلم سے دور کرنے کے لیے سارے طریقے جب استعمال ہوتے ہیں اور مطلوبہ نتائج نہیں ملتے، پھر اللہ کا حکم ہے کہ اب تم نے قتال کی طرف بڑھنا ہے. پھر اس ظلم کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیا جائے، اپروٹ کر دیا جائے، اور اس کے لیے تمہیں جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو کر دینا چاہیے. تمہیں شہادت کا درجہ حاصل ہوگا. دل میں یہ ملال نہ لانا کہ یہ بہت مشکل ہے، بے شک تمہیں ناگوار ہی لگے. ایک تو یہ اس کا شان نزول ہے، اور ایک معاشرتی پہلو ہے جس کی طرف میں نے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف توجہ دلائی ہے. کیا فرمائیں گے؟ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو اما بعد. ڈاکٹر صاحب، جو باتیں آپ نے تمہیداً عرض کی ہیں، در حقیقت یہ جو آیات ہیں جس کی آپ نے تلاوت کی اور جو آج ہمارے صدائے قرآن کا حصہ ہیں، اس کی ابتدا تو جہاد کی فرضیت سے ہو رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پہ جہاد کو فرض کیا. اور اس میں بھی دو رائے نہیں ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، اس میں یہ بات ہمیں بڑی ہی روز روشن کی طرح ملتی ہیں کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جہاد کے بارے میں کہ سب سے بہترین جہاد کون سا ہے، تو آپ نے جہاد بالقتال ہی کی طرف متوجہ فرمایا. اور یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاد فرض عین ہے اور جہاد فرض کفایہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد فرض عین ہے ایک، اور ایک جہاد فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ سے مراد یہ ہے کہ اگر امت کے چند افراد یہ کام کرتے رہیں تو پوری امت کی طرف سے ان کی نمائندگی ہو جاتی ہے. کون سا جہاد؟ جہاد بالکفایہ. جہاد بالکفایہ. جہاد بالکفایہ ایک جہاد فرض عین ہے. فرض عین کا مطلب ہوتا ہے کہ جب امت پر ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ جب اسلامک اسٹیٹ یا حکمران یہ کہے کہ اب دشمنوں نے ہمارے ملک پہ حملہ کر دیا ہے، اب سب پہ جہاد فرض ہیں. ایسی صورت ابھی امت پہ نہیں آئی. جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحابی رسول، انہوں نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا آپ کے والدین ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہے. تو آپ نے فرمایا ان کی خدمت کرو، یہ بھی جہاد ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت افرادی قوت کم تھی اور غزوات کا موسم تھا، دور تھا، اور کفار اپنی طاقت میں تھے. لیکن اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات کہنا کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا اس وقت جہاد فرض عین نہیں تھا، فرض کفایہ تھا. چند صحابہ کر رہے تھے. قتال کی بات کرتے ہیں کہ قتال فرض عین نہیں تھا. قتال فرض عین نہیں تھا. قتال فرض عین نہیں تھا. جہاد کا تو وسیع مفہوم ہے. ابھی بھی قتال فرض عین نہیں ہے امت کے اوپر. ابھی بھی قتال فرض کفایہ ہی کے درجے میں ہے کہ اگر امت کے چند لوگ کرتے رہیں تو امت کی طرف سے حق ادا ہوتا ہے، وہ بھی ضرورت پڑے. اب اس کے بہت سے شعبے ہیں اسلام کے بارے. کوئی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی واعظ کر رہا ہے، کوئی تفہیم کر رہا ہے. اب حدیث زبان سے، کوئی قلم سے، کوئی مال سے. اب حدیث میں یہ آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. قارا یقرؤ کے الفاظ نہیں آئے، علامہ یعلم تعلیماً کے الفاظ آئے ہیں. قرآن کو سمجھنا کہ اس میں اللہ کی مرادات کیا ہیں. جو دوسرا آپ نے اشارہ کیا، معاشرتی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ ہم قرآن سے دور رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات سے دور رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرادات سے دور رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے دور رہے ہیں، اور ہم نے اپنی چاہتوں کو، اپنی ذہنی سطح اور عقلی فیصلوں کو اسلام پہ ترجیح دی ہیں. جو اسلام حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم، حدیث قدسی ہیں، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے.
ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت، کیونکہ خالق کائنات ہے، اس کے فیصلے ہیں. اور خدا کا لفظ جو ہے وہ خدا کا جو لفظ ہے وہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ خود سے بنا ہے، خود سے بنا ہے. وہ کسی ووٹوں کی صورت میں نہیں آیا، کسی طاقت کی صورت میں نہیں آیا. واللہ غنی وانتم فقراء، اللہ بے نیاز ہیں سب چیزوں سے، تم فقیر ہو، تمہیں ضرورت ہے، تم مخلوق ہو، تم خالق سے جڑنا چاہتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر میری معاملات کو، میری توجہ کو، میرے نصب العین کو تم اپنی زندگیوں کو نصب العین بناؤ. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز تمہیں پسند ہے، انسان کی میلان ہے، انسان کی چاہت ہے، کسی کی طرف توجہ محبت کا میلان ذائقہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حلال رشتوں پہ توجہ دی ہے. اب حلال رشتے کیا ہیں؟ بیوی حلال رشتہ ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ اپنی تمام تر توجہ اور اپنی تمام تر محبتوں کا مرکز اس کو مانیں، لیکن ہم اپنی بیوی کے اندر کسی اور عورت کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ محبت کا پیمانہ بدلتا ہے. اور جب اللہ کی سنت نہیں ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. حلال رشتوں میں جو اللہ نے برکت رکھی ہیں، جو ان کی ناکردی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو منتشر کر دیتا ہے، ان کے معاملات کو منتشر کر دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے کہ ہم مٹی کو ہاتھ ڈالتے تھے وہ سونا بن جاتی تھی. آج لوگ سونے کو ہاتھ ڈالتے مٹی بن جاتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ اللہ اور انسان کا تعلق ٹوٹا ہوا ہے. ہم نے اپنی خواہشات کو اپنے نفس پر غلبہ دیا ہے، ہم نے اپنی چاہتوں کو اللہ کے دین پر غلبہ دیا ہوا ہے. اور قرآن تو بڑا کہہ رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. بھئی دین نماز نہیں ہے، دین عبادات نہیں ہے. عبادات کا تعلق تو قرآن کریم کے اندر بہت تھوڑا ہے. اصل چیز معاشرت ہیں، معاملات ہیں، تجارت ہیں. ہم نے بدقسمتی رہی کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کو صرف مسجد تک محدود کر دیا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو مسجد سے نکال کر اپنی انفرادی زندگی میں لے کر آئیں گے، اپنی تجارتی زندگی میں لے کر آئیں گے، اپنے معاملات میں لے کر آئیں گے، تو پھر ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا وقت شروع ہوگا. بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہماری توجہ بھی دلائی اور کہ واقعتاً ہم نے اپنے دین کو مسجد تک محدود کر دیا ہے، حالانکہ دین گھر میں بھی اس کا اطلاق ہے. دین کا اطلاق ہماری ذات پر بھی ہے، اجتماعیت تک بھی ہے، ہماری معاشرت میں بھی ہے، ہماری معیشت میں بھی ہے، ہماری عبادت میں بھی ہے، ہماری سیاست میں بھی ہے. دین پورے زندگی کے محور کا نام ہے، لیکن ہم نے ایک چیز کو دین بنا لیا. ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم گفتگو کی اور کہ بعض اوقات جو قرآن کا یہاں پیغام ہے وہ یہی ہے کہ تم بضد نہ ہو جاؤ کہ یہ چیز مجھے حاصل کرنی ہی کرنی ہے. اللہ نے صاف بتا دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو. جو عقل، جو شعور، ہم نے تو تمہیں ایک اس کا پرتب دیا ہے، لیکن تم ظاہر کو دیکھتے ہو، باطن کا تمہیں علم نہیں ہوتا. ہم باطن کا علم رکھتے ہیں، وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، میں نے اس کو حاصل کرنا ہی کرنا ہے. یہاں تک کہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہی اس بات سے ہے کہ میں نے جو ارادہ کیا وہ نہیں ہوا، لیکن جو ہوا وہ بہترین ہوا، کیونکہ میرا اللہ میرے لیے بہترین چاہتا ہے اور بہترین کرتا ہے. یہ ہماری سوچ ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو. ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 سے لے کر 218 تک کے مضامین تک. ناظرین کرام، آج ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر محمد حسنین اور جناب صاحبزادہ حافظ مقصود احمد بصیر پوری، جو کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جناب حاضری فرمائیں. علیہ وآلہ صلو علیہ
علیہ وآلہ وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا انہیں اختیار دیا گیا وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا صلو علیہ وآلہ کسی امتی کو سقر کے رخ لیے جا رہے ہوں ملائکہ لیے جا رہے ہوں ملائکہ وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا صلو علیہ وآلہ جو علی کی عصر قلا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی چھپے آفتاب کو موڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا صلو علیہ وآلہ اور لکھوں نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی وہ لعاب پاک سے جوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے ہماری آنکھوں کا نمناک کر دیا اللہ رب العزت اس گداز کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں اور روضہ اقدس میں بھی
میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ آپ کی یہ حاضری مقبول بھی ہو اور قبول بھی ہو۔ آمین آمین۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، میں کلام سن کے بہت ماشاءاللہ دل میں جو دھڑکنیں ہیں وہ بے ترتیب ہو گئیں۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے آپ فرمائیں کہ جو ہم نے وقفے سے پہلے بات کی تھی کہ ایک چیز انسان اس کو بہت مرغوب سمجھتا ہے، بہت اس کا میلان ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی تو اس کو نہیں دی جاتی۔ لیکن میرا ایک سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں بھی بعض اوقات آتا ہے کہ اگر وہ چیز میرے لیے بہتر نہیں تھی تو پھر اس کا میلان دل میں کیوں پیدا کیا جاتا ہے؟ کیا یہ اس آزمائش کا حصہ ہے؟ جیسے اللہ رب العزت بعض اوقات حج کا موقع ہے، رمضان کے مہینے میں، یا روزے کا موقع ہے، روزے میں حلال چیزیں ہم عام حالات میں کھا سکتے ہیں، روزے کی حالت میں نہیں کھا سکتے۔ اتباع اور اطاعت مقصود و مطلوب ہے۔ اسی طرح سے حج کے موقع پر بھی بہت ساری جائز چیزیں ہمارے لیے منع کر دی جاتی ہیں، ممنوع ہو جاتی ہیں، اتباع اور اطاعت مطلوب ہے۔ کیا یہاں بھی اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے ہمارے اندر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مرغوب ہو رہی ہے ایک چیز، میلان بڑھ رہا ہے، ڈومینیٹ ہو رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون پیچھے ہٹ جاتا ہے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہیں اور وہ دعویٰ اس دلیل کی بنیاد پر ہی مضبوط یا کمزور تصور کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اب ایک انسان نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کو اپنا خالق اور مالک مان لیا ہے اور میں مانتا ہوں کہ آپ کائنات کو تخلیق کرنے والے ہیں، میرے معبود حقیقی آپ ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ جی جی، تو اس دعوے کی دلیل تو اطاعت ہے۔ صحیح۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسانوں ہی کو نہیں، جی جی، انسانوں میں جو سب سے بڑی مخلوقات تھی جن کو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات عالیہ کہا جاتا ہے، ان کو بھی آزمایا۔ جی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ ابراہیم علیہ نبینا کی زندگی کو دیکھیں، جن کی ملت کی، جن کی شریعت کی امت محمدیہ پیروی کرنے والی ہیں۔ جی جی، آپ تصور کریں کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے اتنی بھی محبت کر سکتا ہے کہ اپنے سکے بیٹے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو جائے، اور اللہ ایکسٹریم ہے یہ۔ کہے کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو صفا مروا کی پہاڑیوں میں چھوڑ آؤ۔ جی جی، اور جب حضرت ابراہیم چھوڑ کر جا رہے تھے تو ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ ابراہیم یہ آپ کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا اللہ کے حکم سے چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو پھر بیوی نے آگے کوئی زبان درازی، کوئی معاملہ فہمی، کوئی گفتگو، کوئی عقلی دلیل نہیں دی، کہا اللہ کا بھروسے پہ چھوڑ جا رہے ہیں، ہم اسی حکم کے اتباع کرتے ہیں۔ اور پھر ابراہیم کی زندگی کو تو دیکھیے کہ جس طرح گزری، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ فضیلت عطا کی کہ یہودی کہتے ہیں یہ ہمارے نبی ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہ ہمارے نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہتی ہیں کہ ہم انہی کی اتباع کے لیے محمد امتی آئی ہیں۔ جب کوئی اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ پھر مخلوقات میں سے اس کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ جو تم نے دعویٰ کیا ہے تم اس دعوے میں کتنے مضبوط ہو۔ ڈاکٹر صاحب میں جو آپ سے بات کر رہا تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لائی ہوئی بھیجی ہوئی شریعت ہمارے نہ تو عدالتوں میں ہے، نہ جامعات میں ہے، نہ بازاروں میں ہے، نہ معیشت میں ہے۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا گناہ کہا ہے اور کہا ہے تم مجھ سے جنگ کر رہے ہو، سودی نظام کو، ہم کب اس سے نکلے ہیں؟ ہم کب اس سے طائب ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہیں ناکامیوں کے نقشوں میں سے عزت کو نکالنا اور عزت کے نقشوں میں سے غلامی کو نکالنا، ذلت کو نکالنا۔ اب مجھے بتائیں بدر کے اندر کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جس ابو سفیان کے گروہ کو روکا تھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پہ تو نہیں روکا تھا؟ جی جی، اور قرآن خود کہہ رہا ہے نہ تم چاہتے تھے مقابلہ کرنا اور نہ وہ چاہتے تھے مقابلہ کرنا، لیکن اللہ چاہتا تھا تم ایک دوسرے کے سامنے آ جاؤ تاکہ جو زندہ رہے یقین کے ساتھ رہے اور جو مرے یقین کے ساتھ مرے۔ صحیح۔ اب کمزور ہے نا، کمزور ہے۔ کئی صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ابھی نہیں جنگ کرنی چاہیے، اور جتنے بھی غزوات ہیں کسی میں بھی مسلمانوں نے پہل نہیں کی، جی جی، مسلمانوں پر جنگ مسلط کی گئی، آپ نے پھر ہتھیار اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں یہ چاہتا تھا
کہ تم آمنے سامنے ہو جاؤ، تاکہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، جو فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اس خطبے میں ایک الفاظ کہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ 313 لوگ میں لے کر آیا ہوں، اور اگر آج یہ نہ رہے تو پھر قیامت تک کے لیے آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ حالانکہ تھوڑی دیر رک کر یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب یہ 313 نہیں تھے تب بھی تو اللہ تھا، جب یہ نہیں رہے تب بھی تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان 313 کی عبادت کے محتاج تو نہیں، پوری کائنات اور پوری مخلوقات مل کر بھی اللہ کی فرما برداری کرے تو اللہ کا درجہ بڑھتا نہیں ہے۔ کل کائنات مل کر، مخلوقات مل کر اللہ کی نافرمانی پر تو لائے تو اللہ کا درجہ کم نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے کلیجے اور حضرات صحابہ کے جو دل تھے، اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کے جو قرآن کہہ رہا تھا، خوف اور وحشت کی وجہ سے مورال بلند کرنے کے لیے کہ دیکھو تم اکیلے نہیں ہو۔ جس طرح ابراہیم نے کہا تھا کہ فرشتے آئے، بادلوں کا، آسمانوں کا، ہواؤں کا، آندھیوں کا، کہا آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرشتوں کے سردار جبرائیل کو بھیج دیا اور کہا کہ آپ میری حالت کو، اللہ تعالیٰ میری حالت کو دیکھ رہے ہیں، اگر دیکھ رہے ہیں تو وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، ہمیں اپنے تمام معاملات کو اللہ کی عدالت میں لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ تو گویا جو میلان یا محبت یا الفت کسی شخص کے لیے یا کسی چیز کے لیے ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، اور اگر وہ مل جائے تو نعمت ہوتی ہے، اور اگر نہ ملے تو ہماری بہتری ہوتی ہے۔ ہم اس کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب حدیث میں آتا نا، جس کسی نے اللہ کے لیے محبت کی، من آتا للہ ومن ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے شرعی لحاظ سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، یہ غیر محرم ہے تمہارے لیے، اس پہ نگاہوں کو جھکا لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی کسی کو دیکھ کر، کسی غیر عورت کو دیکھ کر اپنی نگاہیں جھکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلوت عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے، دراصل یہ پورا چیپٹر جو ہے نا قرآن کریم کا، یہ جو سلسلہ ہے یہ سوالات و جوابات کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کے سوال اٹھائے اور ان کا جواب آپ دے رہے ہیں، لیکن منزل من اللہ جوابات ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ حرام مہینوں میں، یعنی کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کا کیا حکم ہے؟ تو جواب آیا بہت بڑا گناہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں ایک اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے آپ فرمائیں، سابقہ امتوں میں 4 مہینے ذی-القعدہ، ذی الحجہ، رجب، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے تھے۔ جی بالکل۔ اچھا، مفسرین لکھتے ہیں کہ ذی-القعدہ، ذی الحجہ اور محرم یہ حج کے لیے طے تھے، اور رجب میں خاص طور پر عمرہ کیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ایک الجھن ذہن میں آتی ہے کہ حج کے لیے تو مخصوص تاریخیں ہیں، جو آج 8، 9 اور 10 ذی الحجہ کو حج ہوتا ہے، تو یہ جو مفسرین نے لکھا ہے کہ سابقہ امتوں میں یہ 3 مہینے حج کے لیے طے تھے، رجب عمرے کے لیے طے تھا، اس طرح یہ چاروں حرمت والے کہلائے، تو کیا ذی الحجہ میں بھی حج ہو سکتا تھا، یا محرم میں بھی حج ہو سکتا تھا، ذی-القعدہ میں بھی حج ہو سکتا تھا؟ اپنی مرضی سے جب نہیں چاہے۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں، آج کے تناظر میں جہاں سفری سہولتیں بہت آسان ہیں۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ شوال کے اندر بھی احرام پہن سکتے ہیں حج کے لیے۔ پہلے زمانوں میں سفر دور تھے اور کئی مہینے لگ جاتے تھے وہاں جانے کے لیے، تو رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم یہ پہلے بھی حرمت والے تھے، یعنی کہ ماحول سازگار ہو۔ آپ سورۃ توبہ کا مطالعہ کریں نا تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ ان کو نکالیں یہاں سے، ان کو کچھ مدت دیتے، اگر تو اللہ تعالیٰ کی طرف آتے تو ٹھیک ہے، بس یہ مشرک پھر حرم میں نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ کے گھروں کو۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان مشرکوں کو تم نکال رہے ہو تو کہیں تمہارے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی۔ ظاہر بات ہے مشرکین باہر جا کے شور مچائیں گے، اور جو حج ایک بہت بڑا تجارتی تھا، معاملات ہوتے تھے، تو اس میں تم نے گھبرانا نہیں ہے، اللہ کی یہ سنت نہیں ہے، اللہ تنگی میں سے آسانی اور آسانی میں سے میرا تنگیوں کو سوال نکالتا ہے۔ ابھی بھی میں خود بھی سمجھنا چاہتا ہوں، ناظرین کے لیے بھی، کیا محرم میں بھی، ذی الحجہ میں تو حج ہوتا ہے، آج بھی ذی الحجہ میں ہی ہوتا ہے 8، 9 اور 10 تاریخ کو، کیا سابقہ امتوں میں یا سابقہ ادوار میں ذی الحجہ میں تو ہے ہی، کیا ذی القعدہ میں اور محرم میں بھی حج ہوتا تھا؟ نہیں حج نہیں ہوتا تھا، احرام باندھتے تھے،
احرام باندھنے کی اجازت ہے سفر کی دوری کی وجہ سے۔ حج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی امت میں بھی حج کے مہینے میں ہی ہوتا تھا، لیکن یہاں کثرت زیادہ تھی عمرہ کرنے کی، بیت اللہ میں آنے کی، لوگوں کی، قافلوں کے ٹھہرنے کی۔ یہ جو 4 مہینے جن کو ہم کہتے ہیں حرمت والے، ان کی حرمت کی علت کیا تھی؟ علت یہ ہے کہ اس میں جنگ نہیں کر سکتی، یہ عزت والے مہینے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا یہ کس بنیاد پہ عزت والے مہینے قرار دیے گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے، اس کو تقویت دی گئی ہیں، عظمت دی گئی ہیں، اس کی علماء نے مختلف مباحث کی ہیں، لیکن یہاں پر یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ حجۃ الوداع دیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے تقریباً 80 دن پہلے بنتا ہے، اس کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حرمت والے مہینوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ دن، یہ مہینہ اسی طرح حرمت والا ہے جس طرح خون، تمہارا مال، تمہاری عزت دوسرے لوگوں کے لیے حرمت کے لیے ہیں۔ حرمت سے مراد باعث عزت ہیں، باعث تکریم ہیں، کہ اس کے اندر جنگ و جدل نہیں ہوگی، جنگ و جدل بھی نہیں ہوگا، کہ اس پر ظلم اور زیادتی بھی نہیں ہوگی، اور یہ کسی کے لیے سفر بھی تنگ نہیں کیا جائے گا، سہولت پیدا کی سہولت پیدا کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن ایک مرتبہ پھر وقفہ ہے، اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی والہانہ وابستگی اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پرنور سے آتے ہیں، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 سے لے کر 218 تک کے مضامین۔ ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ اسی سبق میں ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین یا اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، ان کے اعمال دنیاوی زندگی میں بھی برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، اور اخروی زندگی میں بھی ان کا کچھ نہیں ملے گا، ضائع ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہم اس عمل کو دوسرے لفظوں میں ارتداد کہہ سکتے ہیں، کہ دین سے پھر جانا، دین حقہ سے پھر جانا، اور باطل کے راستے پر دوبارہ چل پڑنا، ارتداد ہے نا؟ جی جی بالکل۔ اچھا، اس ارتداد کی اللہ رب العزت نے جو یہاں سزا بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اعمال غارت ہو جائیں گے۔ جب اعمال غارت ہو گئے تو آخرت میں اعمال نامہ خالی ہو جائے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اور جب کچھ ہاتھ نہیں آئے گا تو اس کی الٹیمیٹ جو منزل ہوگی وہ عذاب النار ہوگی، جہنم ہوگی۔ یہ تو ہے ایک اخروی عذاب۔ دنیا میں یا دنیاوی نظام میں ارتداد کا اگر کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، دین اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور لوٹ جاتا ہے، اس کے لیے ہماری شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب اگر تو کوئی واضح طور پر دین اسلام کو چھوڑ دے اور اعلانیہ، تو وہ تو مرتد ہیں، اس کی سزا تو شریعت میں ہے۔ یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ اس کے اعمال ختم کر دی جائیں کہ آخرت میں، آپ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 کا مطالعہ کریں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے لوگو اپنی آوازوں کو پیغمبر اسلام کی آوازوں سے بلند نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ سزا یہی ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ چل جائے نا کہ میں نے کوئی نماز پڑھائی ہے بغیر وضو کے، یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ نماز نہیں ہوئی، میں خود بھی لٹاؤں گا اور اپنے مقتدیوں کو بھی کہوں گا بھائی نماز لٹا لو، کل کی نماز نہیں ہوئی۔ کیا مطلب؟ مجھے پتہ چل گیا میرا عمل قبول نہیں ہے، اس کو میں رپیٹ کروں گا۔ یہاں تو سزا ہی بڑی عجیب ہے کہ ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور انہیں اس چیز کے بارے میں بتایا بھی نہیں جائے گا۔ اپنی طرف سے ہم نمازی ہیں، حاجی ہیں، سخی ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن سنت کا عمل ترک کیا ہوا ہے، دین کا رستہ ترک کیا ہوا ہے، اپنی خاندانی پرمپرا کو، اپنی خاندانی چاہتوں کو دین پر غلبہ دیا ہوا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں بھیجا ہی اس لیے ہیں کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ جو نظام میں نے تمہیں دین کی صورت میں دیا ہے اس نظام کو باقی نظاموں پر غالب کرنا ہے۔ جب ہم اس نظام کو چھوڑ کر اپنی خواہشات، اپنی نفس کے پیچھے بھاگیں گے تو اعمال ضائع ہوں گے۔ ایک تو اعلانیہ چھوڑنا ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، اللہ اور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی لوٹ جائے وہ تو اعلانیہ ارتداد ہے۔ دوسری آپ نے بڑی اہم بات کی طرف بھی اشارہ دلوایا کہ ہم ایمان رکھنے کے باوجود بھی، مسلمان ہونے کے باوجود بھی دن کے 24 گھنٹوں میں کتنی مرتبہ روگردانی کرتے ہیں،
अरैत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिका अल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन। क्या आपने ऐसे शख्स को देखा जो रोज़े जज़ा को झुटलाता है? ये ज़ुबान से झुटलाना नहीं है, अमल से झुटलाता है। ज़ुबान से तो वो कुछ भी नहीं कहता, लेकिन यतीम को धक्के देता है, उसको तरस नहीं आता, इतना संग दिल हो गया है। और आज हम भी अगर अपना मवाजना करें, एनालिसिस करें, तज्जिया करें, तो हम भी संग दिल हो गए हैं। किसी को देखकर तरस नहीं आता। हम चाहते हैं कि बस मुझे हासिल हो जाए। कोई महरूम है तो रहे महरूम, कोई गिर गया है तो गिर जाए। हम बाजू पकड़ के उठाना नहीं चाहते, उसके ऊपर से गुजर जाना चाहते हैं। इतने संग दिल हम हो गए हैं। तो ये भी तो दीन से फिर जाना है। और हम सोचते नहीं कि क्या इससे हमारे अमाल ज़ाया नहीं होते होंगे। डॉक्टर साहब, हम में से हर फ़र्द ही चाहता है कि दुनिया की तमाम नेमतों का और सहूलतों का हकदार मैं हूँ जी। और ये जो हकदार हैं ये मैं अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने इल्म से आया हूँ। अब इसके अंदर, इस ताकत के अंदर, इस क़ुव्वत के अंदर कोई दूसरा शरीक नहीं है। अब मुझे बताएं, रसूलुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन के पास भेजा तो उसकी वजह कुरान में ये बताए, इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, जाओ फ़िरौन के पास, वो बड़ा सरकश हो गया। सरकशी पे उतर आया सरकशी है। क्या थी? मखलूक खुदा पे जुल्म करता था, उनकी औरतों को निकालता था, बच्चों को कत्ल करता था और मर्दों को जलावतन कर देता था। मखलूक पर जुल्म है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक पर किसी की हुक्मरानी को बर्दाश्त नहीं करते। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, जज़ा। और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई की, बहुत शुक्रिया। और जनाब साहबज़ादा हाफिज़ मकसूद साहब, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। और मैं दरख्वास्त करूँगा अगर आप लाहौर में ही हैं तो कल फिर हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाएँ, हमें बहुत राहत होगी। नाज़रीन किराम, अब वक्त हुआ है प्रोग्राम सदाए कुरान में ज़िक्र साहिब कुरान का। और ज़िक्र साहिब कुरान में हम कुछ दिनों से नाज़रीन किराम इम्तियाज़ात रिसालत ख़त्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने रख रहे हैं कि यूँ तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। तो आपकी नबूवत और रिसालत की और आपकी शान की तमाम अंबिया में ऐसे है जैसे कहकशां है और उसमें चाँद। नाज़रीन किराम, सूरह ताहा है और आयत नंबर 84 में मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में अर्ज़ करते हैं, व अजिल्तु इलैका रब्बी लितर्ज़ा, ए रब मैंने तेरी तरफ आने में इसलिए जल्दी की कि तू मुझसे राज़ी हो जाए। अभी हज़रत मूसा कह रहे हैं कि या अल्लाह मैंने तेरी तरफ आने में इसलिए जल्दी की है ताकि आप मुझसे राज़ी हो जाएं। और ख़त्मुल मुरसलीन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तियाज़ क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं सूरह अज़्ज़ुहा की आयत नंबर 5 में, वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। मूसा तो पुकार रहे हैं कि या अल्लाह मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ कि आप राज़ी हो जाएं। और इधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ए हमारे हबीब, हम आपको इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। कोई नबी दरख्वास्त करता है, इस्तगासा पेश करता है, इल्तिजा करता है कि या अल्लाह मुझसे राज़ी हो जा, और इधर खुशखबरी दी जा रही है कि हम आपको राज़ी कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कह रहा है नाज़रीन किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम सदाए कुरान हम ख़त्म करते हैं। कल इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ आपके खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।